کتاب و سنت پہ چلا چل اے سالک بے دھڑک کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک۔ اللہ اکبر۔ قال اللہ تعالی بعد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین نبی الامین قال اللہ تعالی فاستمسک بالذی اوحا الیک انک علی صراط مستقیم۔ پس آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لے جو آپ کی طرف وحی لے کے آیا ہے، یعنی یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر شخص میری امت میں سے جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون ہو سکتا ہے جو انکاری ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی بلکہ نافرمانی کی تو در حقیقت اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیں یہ تلقین کرتے رہے اور صحابہ کو یہ تلقین کرتے رہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوگا؟ تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت رسول کریں، کیوں؟ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے ہی اسی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو کیا ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اصل کامیابی یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق چلیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں جانب لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل متفرقہ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہا، یہ مختلف راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے اور وہ تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستوں سے الگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اور اسی لیے جو
رسی کو تھام لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں فرقہ ناجیہ، یعنی نجات پانے والا گروہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، یعنی بنی اسرائیل تقریباً 72 فرقوں میں اور ملتوں میں بٹ کے رہ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اور میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں اور ملتوں میں بٹک جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ گروہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ اصل صحیح گروہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے اور غلط راستوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔